اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم دعا مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتیں، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ اگر لوگ تم سے کوئی امید وابستہ رکھتے ہیں تو یہ تم پر خدا کے فضل کی دلیل ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آتا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو اسے اللہ کے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ لوگوں کے لیے رحمت بن جاؤ، تمہیں بھی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا سایہ ملے گا۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، اس لیے اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ہمیشہ دعا کرتے رہا کرو۔ جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ توکل تجھے اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو اپنا روزی پہنچانے والا خیال نہ کر۔ تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اس کا بھروسہ تمام آفتوں کے لیے بچاؤ اور ڈھال ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ بھی نہیں توڑتا، اور اللہ اپنے بندے کو بکھرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور میری پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، غم اور دکھوں کو امن، سکون، راحت، خوشی اور خوشحالی سے بدل دے۔
خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے۔ چاہے تو دل جیت لے، چاہے تو دل توڑ دے۔ خدا ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، اور جو اپنی مدد آپ نہیں کرتے، خدا ان کی مدد نہیں کرتا۔ پاک ہے میرا رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، مگر پھر بھی دنیا کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ جو رب درخت پر سوئے پرندے کو گرنے نہیں دیتا، وہ اپنے بندے کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہو۔ یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ تم جس حالت پر بھی ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے، اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ سنو اے ٹوٹے دل والے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ تمہاری خواہش سے زیادہ دینے والا ہے۔ تم چلتے جاؤ اس کے راستے پر۔ خدا سے اگر کچھ مانگ نہ سکو تو رو لیا کرو، وہ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ جانتے ہو تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ ایمان ایک درخت ہے جس کی جڑیں یقین، شاخیں پرہیزگاری، پھول حیا اور پھل سخاوت ہے۔